ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے اور راتوں کو قیام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے، تو پھر اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ نفل کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام لازمی کریں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، چاہے آپ 1 رکوع پڑھیں یا 1 پارہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت لازمی کریں۔ اور اس کے علاوہ رات کو قیام کریں، رات کو اٹھ کر کم از کم 4 یا 8 رکعتیں نماز تہجد لازمی ادا کریں۔ 9ویں اور 10ویں محرم اس پورے مہینے کا لب لباب ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ آخری سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اس لیے جب بھی آپ روزہ رکھیں تو 9ویں محرم کا یا پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ لازمی شامل کریں۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔